بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ رہ جائے گویا اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے، وہ عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غیر اللہ کے لیے علم طلب کیا یا اللہ کے علاوہ کسی کی رضامندی چاہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مصیبت آئی بعد میں پھر اسے وہ مصیبت دوبارہ یاد آئی تو اس نے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اگرچہ اس کو گزرے طویل عرصہ گزر گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن ملا تھا جس دن مصیبت آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں سے آخری امت وقت کے اعتبار سے اور سب امتوں سے پہلے امت جنت میں داخل کے اعتبار سے ہیں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی لپیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے بجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو وہ شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بے قدرت رکھتا ہو، اور ایک اور شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت جو ملے اس میں راضی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔